الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے
آج اس ماہ کا یہ آخری جمعہ ہے اور ہر ماہ کے آخری جمعے کو میں عقیدہ ختم نبوت پہ کچھ باتیں پڑھا کرتا ہوں۔ اس لیے شعبان کے جو ماہ میں نے آخری جمعے میں جہاں بیان یا سبق چھوڑا تھا وہاں سے سنے۔ اس سے پہلے سبق میں یہ دہرا رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے نبی نہیں ہوں گے لیکن نبوت کے دعوے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہا جھوٹا قرار دیا، دجال قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سورج سے زیادہ روشن سامنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے جو آخری ایام تھے، ان ایام میں ہی ایسے لوگ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، خلفائے راشدین کا دور آیا، خلافت راشدہ نے ان کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کو فتح نصیب فرمائی اور وہ فتنے مٹ گئے۔ پھر دور آگے چلتا رہا، پھر اور کچھ لوگ اپنے اپنے دیار یا ادوار میں اس طرح سامنے آتے رہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار بھی کیے اور خود بھی نبوت کے دعوے کیے۔ کبھی کسی نے نبوت کے دعوے کیے، کبھی کسی نے مسیح ہونے کے دعوے کیے، اور کبھی کسی نے مہدی ہونے کے دعوے کیے۔ اور اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے دور میں پھر وہ فتنے مٹتے گئے۔ پھر آگے چلتے چلتے ایسے لوگوں کی تاریخ پڑھتے پڑھتے ہم لوگ جلال الدین اکبر کے حالات پڑھ رہے تھے کہ وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ویسے ہی لوگوں میں سے ایک تھا، حالانکہ ابتدا کے زندگی کا جو اس کا آدھا حصہ تھا وہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ویسا تھا جیسے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر وہ پھٹکا تو پھر وہ گمراہی میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حالات کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اور مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ابواب میں سے کئی باب ہم نے پڑھے اور تقریباً آدھے کا خلاصہ میں نے پڑھ لیا تھا کہ ماہ رمضان آ گیا تو رک گئے۔ اب پھر واپس وہیں سے ہم شروع کریں گے۔
ایک اس موقع پر حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات پڑھنے سے یا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات پڑھنے سے مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بار بار یاد آتی ہے اور ذہن میں تازی ہوتی ہے، جو میں نے کئی بار یہاں دہرائی، کہ محترم فرماتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی روح اور جان ہے، اور حضرت فرماتے تھے اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پھر دین اسلام سارا محفوظ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو محترم فرماتے تھے پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کی بھی حفاظت یا بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی، جو بھی نیا آئے گا یا نئے کو مانے گا وہ جس مسئلے کو چاہے گا بدل دے گا، اور ایسا ہوا۔ اس کی کچھ مثالیں جلال الدین اکبر کے حالات کے سابقہ جو ابواب ہم نے پڑھے ان میں نے ذکر کی، کچھ ایک دو آج بھی سن لیں۔ اس نے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعض مسائل کو منسوخ قرار دیا تو ظاہر بات ہے کہ زندگی یا دنیا وہیں تو نہیں ختم ہو گئی تھی، شریعت تو چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ ہو گئی تھی تو پھر ناسخ بھی تو کوئی ہو، تو اس نے بطور ناسخ کے اکبری دھرم پیش کیا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 15 صدیاں ہو رہی ہیں، اور جلال الدین اکبر کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کو 1000 سال ہوئے تھے، لیکن وہ 1000 سال بھی اور جلال الدین اکبر کے بعد یہ 500 سال بھی، 15 صدیوں میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ویسی کی ویسی ہی جگمگا رہی ہے۔ لیکن مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکبری دھرم جو اکبر نے پیش کیا تھا وہ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی دم توڑ گیا، وہ ایسا گمنام ہوا کہ آج پرانی کتابوں کے اوراق میں کہیں کہیں نظر تو آتا ہے پڑھنے میں، حقیقت کے روپ میں کہیں نہیں نظر آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کے کچھ احکامات کو دیکھیں۔ غالباً کچھ عقائد کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں پہلے پڑھی تھیں، ذرا اعمال کے حوالے سے بھی کچھ باتیں مزید سن لیں، اور پھر حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو ذہن میں تازہ رکھیں۔ انسان جب اس دنیا میں جیتا ہے اسے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو چونکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے انسان کے لیے، جس پاک ذات نے انسان کو پیدا کیا اس پاک ذات نے پھر اس کے لیے کھانے اور پینے کے کچھ قوانین بھی نافذ فرمائے جنہیں شریعت کا حکم کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو چیز چاہے کھا لے اور جو چیز چاہے پی لے، نہ، جب وہ شریعت کو مانتا ہے تو شریعت میں احکامات ہیں، بھوک ہر انسان کو لگے گی، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس بھوک کو مٹاؤ حلال چیز سے، اللہ تعالیٰ بچائیں، مٹے گی تو وہ حرام چیز سے بھی، لیکن شریعت پابندی لگاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، شریعت کا یہ حکم ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔
اب اس کو شیطان نے جو ورغلایا تو وہ اس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مسائل کو تو منسوخ قرار دینے لگا، تو اس نے جلال الدین اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اس حکم کو منسوخ قرار دیا کہ یہ 1000 سال تک تھا حرام۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوا کہ 1000 سال تک تو حرام تھا تو اب کہاں حلال ہے؟ اس لیے کہ حرام کے سامنے لفظ استعمال حلال ہوتا ہے نا۔ اب حضور کی شریعت کا تو واضح حکم ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ حضور کی شریعت میں حرام تھا، انہوں نے کہا حضور کی شریعت میں حرام تھا، بالکل حرام تھا، ہم بھی قائل ہیں۔ انہوں نے کہا یہ 1000 سال تک کے لیے تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا اب خنزیر کی حرمت منسوخ ہوگی اور خنزیر کی حلت ناسخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بچائیں۔ اچھا، ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کثرت استعمال کے لیے لحم الخنزیر کا لفظ استعمال فرمایا گیا، ورنہ کلام پاک کی سورۃ انعام کی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح اس کے بال، اس کی کھال، اس کی ہڈی، ہر شے حرام ہے۔ اچھا، پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نجس العین کہلاتا ہے۔ اس کا معنی کیا؟ معنی یہ کہ علماء نے لکھا ہے اس کی کوئی شے کسی صورت سے بھی پاک نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں نا کچھ جانوروں کے اپنے احکامات ہیں کہ اگر ان کی کھال کو دباغت کر لیا جائے یا دے دیا جائے تو اس کی کھال حلال پاک ہو جائے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ ایسا نجس العین ہے کہ چاہے جو مرضی کر لو اس کی کوئی شے پاک نہیں ہو۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے اس کی ہر شے حرام۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ یہ حلال ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب حلال ہے تو پاک تو پہلے ہو گیا۔ اچھا، یہ بھی اس کی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی مت ماری گئی تھی اس کی کہ حکم دیا تھا اس نے کہ میرے محل کے نیچے جو ہے وہ اس کو یعنی خنزیروں کو باندھ کے رکھا کرو۔ اچھا، کس لیے باندھ کے رکھا کریں کہ بھئی وہ یہ چاہتا تھا کہ صبح سویرے سویرے وہ اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ جب محل کی کھڑکی سے نکلیں تو سب سے پہلے خنزیر کو دیکھیں۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ویسے وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس ہی قابل ہو گئے تھے کہ وہ خنزیر ہی دیکھیں، اور وہ بھی سویرے سویرے، ورنہ ہمارے تو بڑے بوڑھے ایسے تھے وہ اس کو دیکھ کے گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری، نام تو زبان پہ لانا بڑی دور کی بات ہوتی تھی، وہ تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آپ اس ماحول میں پلے بڑے تو شاید ہم تھوڑا اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کھانے پینے سے اس سب چھونے سے تو بچے ہوئے ہیں، البتہ دیکھ کے ہم وہ اظہار نہیں کرتے جو ہمارے بڑے بوڑھے کرتے تھے۔ ان کی بدولت نفرت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بچائیں، ماحول کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آتے ہیں۔ اچھا، جب اس نے یہ حکم دیا تو اب جو پابندی اٹھ گئی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ سنیں شاید اب، اچھا ایک چلتے چلتے یہ بات بھی ذہن میں تازی رکھے کہ ہند میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، یعنی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ احادیث طیبہ کی سند ہند سے بواسطہ حضرت شاہ ولی اللہ ہی مدینہ طیبہ پہنچتی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی حیران ہو، حضرت نے لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے بعد سے لے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت تک خنزیر ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تھی. انہوں نے لکھا ہے محترم کی شریعت میں بھی یہ حرام ہی تھا. یہ بعد والے آ کے انہوں نے کھانا پینا کیسے شروع کر دیا؟ اس کی ایک تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا. حیران ہم بھی ہوتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت گزری جسے تورات کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس میں بھی یہ حرام ہی تھا. اچھا، اور یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو تورات آج پڑھائی جاتی ہے اس میں آج بھی اس کے لیے حرام ہی ہے، جسے یہ بائبل کہتے ہیں. اس لیے محترم شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے لے کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک ہر شریعت میں یہ حرام ہی رہا ہے. اس کو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہوگا. اچھا، پھر ایک یہ چیز ہے، ایک تو یہ تھا نا، پھر ایک اور جانور ہے جس کے کھانے کی شاید ہی کہیں رواج ہو، ہمارے پڑوس میں ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے، دیکھا نہیں کبھی. ببر شیر جس کو کہتے ہیں، وہ حلال ہے. اچھا جی، کیوں حلال ہے؟ اب ذہن میں آتا ہے. تو ایک نے لکھا، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک میں کہاں ہے کہ شیر حرام ہے. چلو تمہاری بات پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اگر کہ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ شیر حرام ہے تو قرآن پاک میں تو ہے نا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تو اس کو کام مان رہے ہو تم. اچھا، اب اس کو جو حلال قرار دینے کی کہا نا کہ یہ حلال ہے، جس کو شیر ببر کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی بڑی عجیب ان کتابوں میں لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے نا وہ بہادر جانور ہے، دلیر جانور ہے. انہوں نے کہا کہ اگر شیر ببر کوئی کھائے گا نا تو جو کھائے گا وہ بھی بہادر اور دلیر بنے گا، بزدلی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، لہذا حلال ہے. اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر پاکیزگی حاصل کرو. جنابت یہ اصطلاح ہے، اسلامی اصطلاح ہے. یہ اس حالت کو کہتے ہیں جس حالت میں مجھ پر اور آپ پر غسل ضروری ہو جاتا ہے. اس حالت کو جنابت کہتے ہیں. جس کو وہ حالت لاحق ہو جائے اسے جنبی کہتے ہیں. یہ اسلامی اصطلاح ہے. زبانی ڈکشنری میں تو اگر آپ دیکھیں جسے لغت کی ڈکشنری کہتے ہیں اس میں تو جنابت کا معنی ہوتا ہے دوری، لیکن اسلامی ڈکشنری میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان پر غسل ضروری ہو جائے اس حالت کو جنابت کہتے ہیں. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اسلام نے الفاظ انسانی ڈکشنری سے ہی لیے ہیں لیکن معنی ان الفاظ میں اسلام نے اپنے رکھے ہیں. لغت تو کہتی ہے کہ جنابت دوری کا معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ لغت کے لحاظ سے. اسلامی اصطلاح میں جو ہے وہ معنی یہ ہے کہ انسان پر غسل ضروری ہو جائے. اور کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں. لغت کے معنی کے لحاظ سے جنابت کا معنی کیا ہے؟ دوری. اب آپ خود غور کریں کس چیز سے دوری ہو جاتی ہے انسان کو؟ پاکیزگی سے دوری ہو جاتی ہے، ملائکہ سے دوری ہو جاتی ہے. اس لیے اکابر نے فرمایا کہ اب جب انسان جنبی ہو جائے یعنی جنابت کی حالت اسے لاحق ہو جائے نا تو اس کے اوپر غسل ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ پاک آیت صاف فرما رہی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، گر تمہیں حالت جنابت لاحق ہو، فَطَّهَّرُوا، پھر پاکیزگیاں حاصل کرو. سن رہے ہو بات؟ روزہ تو نہیں ہے آج آپ لوگوں کا؟
رکھ لیا کرو. کل مجھے ایک واٹس اپ کر کے کہہ رہا تھا, کہتا ہے استاد جی مر کے پورے ہوئے نے فرض تسی نفل رکھوانے ہو. اچھا خیر, یہاں تک بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اچھا ایک چلتے چلتے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, غسل ہوتا ہے نا, ایک غسل ہوتا ہے فرض, ایک غسل ہوتا ہے واجب, ایک غسل ہوتا ہے سنت, اور ایک غسل ہوتا ہے مستحب. کتنے ہو گئے؟ آپ میں سے کون بتائے گا بھائی یہ 4 اقسام کب ہوتی ہیں؟ چلیں نفل روزہ تھا نا, وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں جی کوئی بات نہیں, کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے, نہیں بھی کریں گے تو گنہگار تو نہیں ہوگے, لیکن غسل کی حالت تو مجھے اور آپ سب کو ضرورت پڑتی ہے. بتاؤں تو یاد رکھو گے؟ جب انسان ملن کرتا ہے تب ایک موٹی سی بات یہ ذہن میں رکھ لیں, تب تو غسل فرض ہو گیا. اگر وہ ملن آپ نے نہیں کیا ہے, احتلام ہو گیا, اب یہ غسل واجب ہو گیا. ضروری کے لحاظ سے دونوں ضروری ہیں. اصطلاح کے لحاظ سے ایک کو فرض قرار دیا گیا, دوسرے کو واجب. ضروری اگر میرے ساتھ کہتے ہیں ضروری دونوں ہیں. دلائل کے فرق سے فقہا اس کا فرق کرتے ہیں, فرض اور واجب. ضروری دونوں ہوتے ہیں, چھوڑے دونوں نہیں جا سکتے. اگر کسی نے ملن کیا ہے تب بھی غسل فرض ہے, اور اگر کسی کا احتلام ہوا ہے تو غسل, اور دونوں ضروری ہیں. اچھا تیسرا ہے سنت. مثال کے طور پر آج جمعہ ہے تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے جو انسان غسل کرتا ہے وہ غسل سنت ہے. عیدین کے روز انسان نماز عید ادا کرنے سے پہلے غسل کرتا ہے, وہ غسل. اور بھی اقسام ہیں لیکن یہ 2 موٹی سی آپ کو بتا دی ہیں. اور چوتھا کیا رہ گیا؟ مستحب. ہفتے میں 1 بار غسل کرنا, یہ مستحب. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا صاحب مشکات, اپنا شارح صاحب مشکات نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو فرض واجب غسل تو نہیں ہوتا, لیکن جمعے کے لیے غسل کرنے لگتا ہے. محترم نے لکھا ہے کہ تینوں کی نیت کو اکٹھا کر لو, یا کم از کم دونوں کی نیت کو اکٹھا کر لو. جمعے کے لیے غسل سنت ادا کرنا ہے نا, محترم نے لکھا ہے اسی میں مستحب کی بھی نیت کر لو, ایک کے بجائے دگنا ثواب پاؤ گے. اور اگر اس روز کسی کو جو غسل جنابت کرنا ہے تو محترم نے لکھا ہے کہ تینوں کی نیت اکٹھی کر لے, غسل پاکیزگی والے کی بھی, جمعے کی سنت والے کی بھی, ہفتے میں مستحب والے کی بھی. ایک ہی غسل میں تینوں رتبے پائے گا انشاءاللہ. اگر اس موقع پہ وہ حدیث یاد کر لیں, انما الاعمال بن, نیتوں سے پھل کھلتے ہیں نا. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں تھا, ویسے درمیان میں ایک بات آئی تو میں نے عرض کر دی. یاد رکھیں گے؟ چلیں کسی موقع پھر میں پوچھوں گا انشاءاللہ. چلیں اب آگے چلیں. اچھا اب یہ جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا, گل حالت جنابت لاحق ہوئی ہے تو غسل کرو, طہارت حاصل کرو. اب اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ قرار دیا, حضور کی شریعت کے اس حکم کو بھی منسوخ قرار دے دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ منسوخ ہو گیا. اچھا جی منسوخ ہو گیا تو ناسخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب ذرا دھیان دیجئے گا آپ, ہاں ملن سے پہلے غسل کرنا ہے حضور کی شریعت میں یا بعد میں؟ اگر اکابر نے کہیں لکھا ہے ملن سے پہلے غسل کے لیے تو وہ ایک لغوی غسل ہوتا ہے, صفائی کے لیے ہوتا ہے. مدرس حرم فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اگر اپنے گھر پر آ رہا ہے تو صاف ستھرا آئے نا, یہ تھوڑا ہے کہ جن بھوت بن کے آ جائے کہ سامنے والی بھی کہے پتہ نہیں کیا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن آپ اسے یوں کہیں وہ صفائی کے مشورے دے رہے ہیں نا, فرض واجب تو قرار نہیں دیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
فرض واجب وہ غسل ہے جو ملن یا احتلام کے بعد ہوتا ہے، یہ حضور کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس نے حضور کی شریعت کے اس مسئلے کو تو منسوخ قرار دیا، تو اب سوال پیدا ہوا کہ بھی جی ناسخ کیا ہے، کہ جی ملن سے پہلے غسل کرو، یہ فرض ہے، بعد میں ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سنیں جو لکھی انہوں نے کتابوں میں، کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے وہ انسان اگر قضائے حاجت سے فارغ ہو تو فقط استنجا کر لے کافی ہے، زیادہ زیادہ وضو کر لے کافی ہے، لیکن ملن کرے تو پورا جسم دھونے لگ پڑے، یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ جی پہلے غسل کرو۔ شرعی مسئلے کو عقلی ٹھکوسلے سے حل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے نا۔ حالانکہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ یاد رہے، کوئی بھی شرعی حکم خلاف عقل نہیں ہوا کرتا، ورائے عقل ہو سکتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ شریعت کا وہ حکم اتنا اونچا ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی عقل کی پرواز وہاں تک نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو پتہ نہیں کیسی عقلیں تھیں ان کی بھی، پیشاب جب انسان کرتا ہے، انسان کے جسم کا ایک حصہ حرکت میں آتا ہے، اس کے لیے استنجا اور وضو کافی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ایک پیشاب ہے، دوسرا ملن ہے۔ آپ خود بتائیں ان دونوں میں سے زیادہ کثرت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ پیشاب کرتے ہیں نا۔ یہ تو آپ ایسا ہے کہ انسان کو کم از کم کبھی کبھی 3 یا 4 مرتبہ، کبھی اس سے بھی زیادہ جانا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر شریعت ہر حکم پر، ہر پیشاب پر غسل فرض قرار دے دیتی، پھر تو میں اور آپ سارا دن میرے حال میں غسل خانے میں زندگی گزار دیتے۔ اس لیے پتہ نہیں کہاں سے عقل لائے تھے وہ۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شریعت بہتر سمجھتی ہے کہ یہ کثیر الوقوع چیزیں ہیں، ان کے لیے صاف پانی سے استنجا کر لیا، ضرورت پڑی وضو کر لیا، وہ کافی ہے۔ اور رہ گیا وہ جو قلیل الوقوع ہے، اس کے لیے تو اطباء بھی کہتے ہیں کہ اس کو کم رکھو۔ اگر انسان اس کے مقام پر پہنچتا بھی ہے تو پھر شریعت نے حکم میں غسل اس لیے دیا ہے کہ لکھا ہے اکابر نے کہ اس ملن کے موقع پر یہ جسم پورا حرکت کرتا ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بال کے نیچے نجاست جنم لیتی ہے۔ اس کا حل شریعت اور پیغمبر نے یہ قرار دیا ہے کہ اس کو دھو اور مل مل کے دھو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب انسان وضو کرے یا غسل کرے، جو حصہ وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے اس کو ملے۔ کیا کرے؟ آپ نے سن رکھا ہے نا، اگر انگوٹھی بھی پہنی ہو تو اس کو کیا کرے؟ تاکہ پانی نیچے پہنچے۔ جب پاؤں دھوئے تو انگلیوں کا خلال کرے اس انگلی سے، کیوں؟ تاکہ یہ جو اندر کا حصہ ہے اس میں پانی پہنچے۔ اس لیے اچھا، اکابر نے لکھا ہے عام طور پر ناک کے سوراخ کا غسل کے وقت تو ہم پھر بھی دھیان دیتے ہیں، کچھ سوراخ ایسے ہیں ان کی طرف ہم غسل میں دھیان نہیں دیتے، وہ کم از کم 3 ہیں۔ کلی کر لیں گے، ناک میں پانی بھی چڑھا لیں گے، لیکن 3 سوراخ ایسے ہیں کہ غسل کے طرف وقت ہم اس کے اچھا دھیان کیا دیتے، بلکہ ہم سے ہمارے ایک دفعہ استاد تھے، بہت پرانی بات ہے، وہ فرما رہے تھے کہ جو ان 3 میں سے تیسرا سوراخ ہے اس کی طرف تو بڑے بڑے اہل علم کی بھی نگاہ نہیں جاتی یا دھیان نہیں جاتا، تو عوام سے کیا گلہ ہے؟ ان 3 میں سے 2 تو یہ ہیں کان کے۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ ان چھوٹی انگلیوں کے پوروں کو بھگو کے اس میں پانی ظاہر ہے پیپ لے کے تو یوں نہیں کر سکتے نا، پیپ لے کے لوگے تو آر سے پار ہو جائے گا تو گئے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے ان کو بھگاؤ اور یہاں داخل کرو تاکہ ان کے ذریعے پانی اندر پہنچے۔ دوسرا سوراخ ہے ناف کا، کہ غسل کرتے ہوئے اس میں انگلی کی گردش دو تاکہ پانی وہاں سے گزر کے باہر آ جائے۔ تیسرا نہیں بتا سکتا، تیسرا نہیں بتا سکتا، وہ کسی وقت اکیلے میں پوچھئے گا، وہ ضروری ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اور بولو تو صحیح، پریشان کیوں ہو؟ کچھ چیزیں ہر یہاں نہیں بتائی جا سکتی نا، یہ مجبوری ہے۔
اس لیے اس کو دھیان دیں۔ اچھا خیر، جو بات عرض کر رہا تھا، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اس ملن کے موقع پہ سارا وجود حرکت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر بال کے نیچے نجاست جنم لیتی ہے، اور نجاست تو حضور نے فرمایا اس کو مل مل کے دھو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہاں پانی پہنچے۔ انہوں نے حضور کے اس حکم کو کرنے کی پہلے کر لو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بچائیں، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، ملن تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کسی کو حالت احتلام بھی پیش آ جاتی ہے اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ پاکیزگی حاصل نہ کر لے۔ ہاں، جنہوں نے اپنی فطرتیں مسخ کر دی ہوں ان سے کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہاں آپ اس موقع پہ آپ دیکھیے، جو مولانا چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام سارا محفوظ ہے، اگر یہ محفوظ نہیں عقیدہ ختم نبوت تو پھر دین اسلام کے کسی حکم کی کوئی زمان آنے والا جس کو چاہے گا بدلے گا۔ یہاں دیکھ لیں آپ، اس نے ایک عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی، سارے دین کو بدل کے رکھ دیا، یہاں تک کہ غسل کے مسئلے تک کو ختم کر دیا۔ بلکہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پادری صاحب کے حوالے سے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک سن 1595 عیسوی کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے ایک پادری کو خط لکھا تھا خود، اس میں اس نے لکھا کہ میں نے ہند میں ہر مسجد ختم کر دی ہے جو حضور کے نام پر ہے۔ بلکہ آگے اس نے لکھا، اللہ تعالیٰ بجائے، نے لکھا میں نے ہر مسجد کو استبل میں بنا دیا ہے، تبدیل کر دیا۔ کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ اچھا، اور یہ بھی آخری بات بتا دوں، ان پادری صاحب نے ایک حوالہ دیا، پادری صاحب کا خط تو کتابت ہوتی تھی نا اس زمانے میں، خطوں کا رواج ہوتا تھا، ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ پادری صاحب نے لکھا ہے کہ میں حیران ہوتا تھا جب اب وہ شہر آپ کے دیش میں ہے، اس لیے میں اس کا نام نہیں لیتا ورنہ کئی لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس شہر کا نام لکھا پادری صاحب نے، اس وقت تو یہ سارا ہند تھا، انہوں نے لکھا کہ میں حیران تھا کہ جمعے کا روز، وہ تو پادری تھا، ان کے ہاں تو اتوار کا دن ہوتا ہے، اس نے لکھا کہ میں حیران تھا کہ جلال الدین اکبر جب اس شہر میں آیا تو جمعے کا وہ روز جو مسلمانوں کے ہاں عبادت کا بڑا دن ہے، وہ اس دن عبادت کیا کرواتا، وہ اس پہ تو ویسے ہی پابندیاں لگ چکی تھیں یا چھوڑ چکے تھے، انہوں نے کہا وہ خنزیر منگواتا تھا اور اپنے محل کے سامنے ان سے کشتی کرواتا تھا، لڑواتا تھا۔ اب اس جملے کی طرف پھر لوٹیے، سب سے پہلے کیا کیا؟ اس نے ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا، اس کے بعد پھر ہر راہ غلط کھلتی گئی اس کی۔ پتہ چلتا ہے اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو پھر سارا دین اسلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھیں بقایا انشاءاللہ۔